بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوریا۔ جب میں نے ایک حساب لگایا تو مجھے پتہ چلا کہ لفظ استغفر اللہ کو 200 بار پڑھنے میں تقریباً 3 منٹ اور 33 سیکنڈ لگے، تو میں نے سوچا کہ ہر نماز کے بعد صرف 3 سے 4 منٹ بیٹھ کے 200 بار استغفار کیا جا سکتا ہے، جو کہ روز کی 5 نمازوں میں 1000 ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح آپ روزانہ 1000 بار استغفار کر لیں گے۔ استغفار کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آئیے استغفار سے متعلق کچھ احادیث اور اس کی فضیلت میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ و استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گنہگار کو بخش دے، یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ استغفر اللہ کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے۔ یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں، کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حوالہ صحیح بخاری 1337۔ دولت اور اولاد میں برکت۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے کے دھن میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ دعا کی قبولیت۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ رزق میں اضافہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنے نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے مومنین اسے فراموش کریں، اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ابن ماجہ الحدیث 3819۔ معافی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح مومن کی اپنی ذات اور اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنے معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا، اور عام زندگی میں ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ رحمت کی بارش۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ استغفار کا عمل اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل و بیاباں میں جا رہا ہو، اچانک وہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفتن دیکھے وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، بس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ صحیح مسلم۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ استغفار کے کلمات۔ اب استغفار کن کلمات یعنی کن الفاظ سے کرنا چاہیے؟ اس کے لیے حدیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ جس بندے کو جو یاد ہوں وہ کلمات استغفار کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک کلمہ استغفار کا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے۔ جسے یہ یاد ہو یہ پڑھتا رہے۔ ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جسے یہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے۔ یہ مختصر کلمہ ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے، اسے زبان پر ہر وقت جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کے تمام فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان خطا کار ہے، یعنی ہر انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اگر انسان گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اور اپنی توبہ پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ و استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس ویڈیو کو 10 لوگوں کو بھیجیں گے اور ان میں سے اگر ایک نے بھی اپنا معمول بنا لیا تو 1000 اور استغفار آپ کے عمل میں روز شامل ہو جائیں گے، اور کسی ایک نے بھی 10 لوگوں کو بھیجا اور ایک نے عمل شروع کر دیا تو 1000 اور اضافہ ہوگا۔ اس طرح آپ کے اپنے 1000 استغفار کے علاوہ شاید 10,000 یا شاید 1,00,000 اور استغفار روز آپ کے اعمال میں شامل ہو جائیں گے۔ اس پر منحصر ہے کہ یہ کتنا گردش کرتا ہے۔ جو لوگوں کے استغفار آپ کے اعمال میں آئیں گے وہ مقبول ہوں گے، چاہے آپ کے پڑھے ہوئے مقبول ہوں یا نہ ہوں، اور یہ جب تک لوگ پڑھتے اور پھیلاتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ مال آپ کے کھاتے میں آتے رہیں گے۔ آخری بات، جب شیطان نے اللہ کو کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا اور گناہ کرواؤں گا، تو اللہ نے کہا لیکن وہ جب مجھ سے معافی مانگیں گی تو میں معاف کر دوں گا۔ اس پہ شیطان بولا، تو پھر میں ان سے گناہ اس طرح کراؤں گا کہ انہیں پتہ نہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے اور وہ استغفار نہیں کریں گے۔ اب سوچیں، اگر اوپر والے استغفار کے روٹین پر ہر کوئی آ جائے گا تو انسان جن گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہا ان کی بھی معافی ہوتی رہے گی اور شیطان کا منہ کالا ہوتا جائے گا۔ اتنے سارے استغفار آپ کے اعمال میں آنے سے آپ اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔